چند دن پہلے یہاں ایک عیسائی نوجوان آیا، بڑا نیک لڑکا ہے، خدا اس کو ایمان کی توفیق دے. اس کو شوق ہوا ہے کہ میں اسلام سمجھوں پھر اسلام لے آؤں. ادھر ادھر مولویوں کے پاس گیا، تو اس کے بعد میرا نام بتایا کہ وہ ایسے سخت مزاج سے آدمی ہے، لیکن کوشش کرو کہ وہاں تمہیں جگہ مل جائے. اور تو اس نے 2-3 مرتبہ ٹیلی فون کیا کہ میں فلاں نام بتایا یہ بول رہا ہوں، کوئی وقت بھی ہو آپ مجھے اجازت دیں، میں خدمت میں حاضر ہوں. کسی مولوی نے اس کو باقاعدہ اسلامی آداب سکھائے. ایک دن میں موڈ میں تھا، بڑی بشاشت میں بیٹھا ہوگا، تو میں نے کہا چلو آ جاؤ. وہ آ گیا. اب بڑی لمبی شلوار پہنا ہوا، بہترین کرتا لمبا جیسے علماء ہوتے ہیں، اور بڑا حسین جمیل ہو جو موٹا تازہ. میں نے اس کے ہاتھ میں لایا، وہ بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، صحیح نام بتاؤں. تو وہ جو پہلا نام بتایا تھا نا، اس کے ساتھ مسیح کا لفظ بڑھایا. جب اس نے کہا کہ شہزاد مسیح، تو ظاہر بات تھوڑا سا مجھے ذرا جھٹکا لگا اور چونک کے بیٹھ گیا. بالکل کہنے لگا حضرت کی خدمت میں حاضری اسلام جاننے کے لیے ہوئی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں اسلام قبول بھی کر لوں گا، لیکن میرے کچھ سوالات ہیں، اشکالات ہیں. میں نے کہا ٹھیک. بات چیت شروع ہو گئی. 1-2 گھنٹے بات چیت ہو گئی. اس کے بعد وہ گیا، کچھ کتابیں میں نے پیش کی. 15 دن بعد پھر آیا، اور کتابیں پیش کر دی. پھر اور آیا. اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ میں یہ بات تو سمجھ گیا ہوں کہ آپ حق جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اور پہلے دن سے تو آپ مجھ پہ اعتماد کریں گے نہیں، کیونکہ پھر تو آپ کب کے مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں، مجھ سے بہتر علماء آپ دیکھ چکے ہیں. تو میں اب تمہیں حق جاننے کا طریقہ بتاتا ہوں، اس کو سن لو ذرا. اس نے کہا بالکل، بڑی مہربانی ہوگی. میں نے کہا حق 3 طریقے سے پہچانا جاتا ہے. پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق آیا ہے وہ کیا چیز ہے. اللہ نے ہدایت کا جو سامان بھیجا ہے وہ برحق ہوتا ہے. ایک بات آپ ذرا غور سے سن لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لے کے آئے ہیں وہ کون ہے، ان کی زندگی پوری کی پوری ہونا چاہیے. تیسرا یہ کہ ان دونوں کا ماننے والوں پر کیا اثر ہے. اس کا کوئی ماننے والا ہے دنیا؟ تو میں نے کہا اب آسان ہو گئی بات. میں نے اس سے پوچھا باقاعدہ کہ مجھے سناؤ میں نے کیا کہا. اس نے کہا آپ نے کہا کہ حق جاننے کا پہلا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کہاں بھیجی، کون سی ہدایت بھیجی، وہ کہاں ہے. تو میں نے کہا آپ جواب دیں گے نا کہ وہ انجیل ہے. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا دوسرا یہ کہ جس شخص کے پاس انجیل آئی ہے، جو انجیل لے کے آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی زندگی چاہیے. 2. تیسری بات ہے کہ ان دونوں کا اثر کہاں ہے، اس کا ثمرہ کدھر ہے. بس حق جاننے کے یہ 3 لطیفے ہیں، اس کو پکڑو، آسان کام ہے. تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ انجیل کے نسخے کتنے ہیں. انجیل متی، انجیل لوکا، پتہ نہیں یوحنا، اور انجیل برنباس. اور میں نے کہا انجیل کا کوئی صحیح سا نسخہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ حضرت عیسیٰ لے کے آئے ہیں، وہ لیتے آنا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس کا. میں نے کہا پوری دنیا میں انجیل کا ایک نسخہ بھی نہیں ہے، وہ محرف ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، منسوخ کا وجود نہیں ہوتا. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اب آپ یہ بات اس پر حمل کریں گے کہ ایک تیز و ترار متعصب مولوی کے پاس میں چلا گیا اور اس نے ایسی بات. میں نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا. میرے تعصب یا تیزی سے آپ متاثر نہیں ہوں گے، میں جانتا ہوں، میرے کمال فن سے متاثر ہوں گے. تو میں نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اچھے آدمی تھے یا برے؟ اس نے کہا وہ تو پیغمبر تھے. میں نے کہا پیغمبر پاک رہتے ہیں یا ناپاک؟ اس نے کہا پاک رہتے. تو میں نے کہا طہارت کا مسئلہ انجیل میں لے کے آؤ. پہلی بات طہارت. حضرت پاکی کس طرح کرتے تھے؟ ہاتھ دھوتے تھے یا نہیں؟ غسل کبھی زندگی میں کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ پاکی اور طہارت کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ اللہ کی عبادت کر لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 رکعت نماز دکھاؤ پورے انجیل میں، تمام نسخوں میں. ایک طہارت اور دوسری عبادت. اور باتیں چھوڑو، عقائد کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو انبیاء سب کے سب اصول دین میں متفق ہے. میں نے کہا جب تم حضرت عیسیٰ کی طہارت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت پتہ کریں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے میں عیسائیت کا وجود نہیں. اب تجھے پتہ چلے گا کہ عیسائی پادری کتنا جھوٹ بول رہا ہے اور وہ بالکل خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے. اس نے کہا غضب کر دیا آپ نے. کہا آخر میں بھی تو 21 سال کا ہوں اور میں اپنے مذہب میں اتنا مضبوط ہوں کہ اس کو چھوڑ کر اب اسلام کا مطالعہ کرنے لگا ہوں. کہنے لگا ہمارے ہاں طہارت اور عبادت کا کوئی تصور نہیں.
تو میں نے کہا اب میں ایک بات کر سکتا ہوں، ناراض تو نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یہ کتاب لائے جس میں نہ طہارت ہے اور نہ عبادت؟ میں نے کہا ہمارے ہاں دیکھو ذرا، سورۃ فاتحہ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے. وہی عبادت کرنے کے لیے تو سب کچھ چاہیے، کپڑا پاک، بدن پاک، جسم پاک، جگہ پاک، پانی پاک، طریقہ کار سب ہونا چاہیے، تب تو آدمی عبادت کرے گا. عبادت کو اٹھک بیٹھک کو تھوڑا کہتے ہیں. عبادت اس طریقے کو کہتے ہیں جو نبی کو خدا نے بتایا ہو اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو، اور پھر نبی نے امت کو تعلیم کیا ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں. اور کس کو کہتے ہیں عبادت؟ تو تھوڑی دیر بعد مجھے کہتا ہے کہ آپ کو تو عیسائی کو مسلمان کرنا بہت آسان ہے، اگر میں لوگوں کو لاتا رہوں تو وہ میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، کام تو صرف اللہ کا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میں تو طریقہ سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ہم جو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، قیامت تک نبی نہیں آئے گا. کیوں بھئی؟ تعلیم موجود ہے سب، کیوں آئے نبی ضرورت کے بغیر؟ اور ہم جو کہتے ہیں ہماری شریعت ناسخ ہے، ہماری شریعت کامل و اکمل ہے، تو ہمارے ہاں میں نے کہا یہ طلبہ بیٹھے ہوئے تھے صاحب، میں نے کہا یہ صاحب ایک بچے کو بلایا، وہ آ گیا. اس نے کہا، اس کو کہا طہارت کا مسئلہ کون سی کتاب میں؟ اس نے کہا تعلیم الاسلام میں. میں نے کہا اور پوچھو؟ کہا عبادت کا مسئلہ کا وہ بھی اس میں. میں نے کہا لاؤ بھی تعلیم الاسلام. وہ تعلیم الاسلام لے آیا، فوراً نکال کے اس کو دکھایا، یہ وضو ہے، یہ غسل ہے، اس سے وضو ہوتا ہے، اس سے ٹوٹتا ہے، یہ غسل ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے غسل یہ تو آ رہا تھا. اس کے بعد اس نے چند صفحے اور پلٹائے، نماز نکلا ہے، اس کو کہا یہ عبادت شروع ہو گئی. میں نے کہا اس سے عمر پوچھو کتنی عمر کا ہے؟ اس سے پوچھے بیٹے کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 7 سال. میں نے کہا 7 سال کا بچہ 21 سال کے عیسائی کو حاضر کتاب کے اندر سب کچھ دکھا رہا ہے. کیوں؟ شریعت کامل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. محفوظ دین اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خفا نہیں ہوتا، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی. بات یہ تو میں نے صرف 2 باتیں کہی، اگر میں آگے باتیں کرتا وہ بالکل دیوانہ ہو جاتا. میرا مطلب یہ تھا کہ بالکل پاکی اور خوشگوار ماحول میں اس کے دل و دماغ میں دین اسلام کی عظمت اتر جائے اور عیسائیت کی غلاظت سے یہ باہر آ جائے گا. میں نے کہا کہ اب ان دونوں باتوں کا، طہارت کا اور عبادت کا اثر دیکھنا ہے. اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا یہ جو مسجد میں لڑکے بیٹھے یہ کیسے لگ رہا ہے؟ تو وہ رو پڑا. بالکل. اس نے کہا جب میں یہاں سے گزرتا ہوں خوشبو آتی ہے. کہا میں اپنے چرچ میں جاتا ہوں تو ہر وقت بدبو ہی بدبو ہوتی. میں نے کہا دیکھو جیسے میرے سر پر پگڑی ہے، چھوٹے سے طالب علم کے سر پر بھی امامہ رکھا ہوا ہے، جیسے میرا سر ڈھکا ہوا ہے تو ہمارے سارے طالب علموں کے سر ڈھکے ہوئے. یہ سب وارث الانبیاء ہیں، اسی علم کے پڑھنے آئے جو حضرت چھوڑ کے گئے. میں نے کہا سر سے پاؤں تک جس شریعت کا میں پابند ہوں ان میں سے ہر ایک بچہ پابند ہے. یہ تو آپ اعدادیے والوں کو گر رہے ہیں جو کسی شمارے میں نہیں ہے، آؤٹ لیول کے لوگ ہیں وہ. ہمارے ہاں اصلاً تو دین شروع ہوتے اولا سے، اعدادیے تو ایسے ترخانے کے لیے نکالا گیا. میں نے کہا کہ اب آپ کی خدمت میں دور حدیث کے ایک طالب علم بلاتا ہوں جس کی ہم چند دنوں میں پگڑی باندھنے والے ہیں، اور میں نے کہا اس سے ایک درجہ آگے متخصص کو طلب کرتا ہوں جو ہمارے ہاں فتویٰ سیکھنے آیا ہے. اور میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور میں اٹھتا ہوں، آپ اس سے بات کریں، بات وہی ہوگی جو میں نے کہی. الحمدللہ یہ اللہ کا احسان و شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.